بسم اللہ الرحمن الرحیم. Students, welcome to Rifa International College آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 14. انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا آپ کو بےحد خوش آمدید کہتے ہیں لیکچر نمبر 14 کے اندر. آج کے ہمارے لیکچر کی جو آؤٹ لائنز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ آپ کا چیپٹر نمبر 4 جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے ہارڈ فارم میں آپ کے پاس موجود ہے. نمبر 2 پاکستان کی ابتدائی مشکلات، اور نمبر 3 استحکام پاکستان کے سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات. آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان تینوں آؤٹ لائنز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کوئی اتنی بڑی آؤٹ لائنز میرا خیال ہے کہ آپ ان سے پہلے بھی واقف ہیں اور آپ پہلے بھی ابتدائی مشکلات چیپٹر نمبر 2 سیکنڈ میں پڑھ کر آ چکے ہوئے ہیں. ایسے ہی ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ اس میں کوشچن نمبر چیپٹر نمبر 2 میں یہ موجود ہے. اور استحکام پاکستان کے سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو باتیں کی وہ چونکہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو گریجویشن لیول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کی کسی بھی صورت میں آپ اس کو نیگلیجنسی شو نہیں کرنی، اس کو لے کر پوری کمپیٹنسی کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ناؤ ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں مجھے سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ اصول کیا طے کیے تھے، ریاستیں کس طرح سے اپنے اصول طے کیا کہ ریاستیں کیسے الحاق کریں گی، قانون کس قانون کے تحت کریں گی، اور الحاق کی پالیسی کلیئر ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد میں بات کروں گا ریاستیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ریاستوں میں ریاست جونا گڑھ، آبادی، رقبہ، یہ ساری باتیں کروں گا. کشمیر کی آبادی کے حوالے سے بات کروں گا، کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا، جموں کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی، آزاد کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی، رقبے کے حوالے سے بات کریں گے، مناوع در آبادی اور رقبہ کے حوالے سے بات ہوگی. مزید اس میں ابتدائی مشکلات ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے گی، اور مہاجرین کی آباد کاری پر بات کی گئی، آمد اور آباد کاری جو بھی ہے، فرنیچر کا مسئلہ اس پر بات ہوگی، اثاثوں کی تقسیم پر بات ہوگی، فوج کی تقسیم، دریائے پانی کا مسئلہ. اس کے بعد آپ دیکھیں استحکام پاکستان کے سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو قوم سے خطاب فرمایا، طلبہ سے خطاب فرمایا، مہاجرین کی آباد کاری پر جو آپ کا کردار تھا، سرکاری ملازمین سے جو خطاب فرمایا، یہ ساری باتیں آج کے ہمارے اس لیکچر کا حصہ ہے. اور آخر میں ایز اٹ از آپ کا کوسچن سیشن جو ایز یوزول ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں. So class, now we are going to move on. First of all, discuss about the your outlines, and outline is ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ. یہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کے لیے اصول یہ طے کیا گیا کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آپ نے جب ریاستوں کے بارے سے بات کرنی ہے تو دو چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھنا. پوچھا کہ جی پہلی چیز کون سی ہے، تو انہوں نے کہا جناب کیا آپ کی عوام چاہتی ہے کہ گو ٹو پاکستان، گو ٹو ہندوستان، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تو پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں آپ کو فوج چاہیے ہوتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ کو کسی ایک ریاست کے ساتھ الحاق کرنا، تو یہ اصول طے کیا گیا کہ ابھی چوز ون آف دیم، کوئی ایک آپ ضرور اس میں سے چوز کیجیے. اچھا کس قانون کے تحت؟ جو اس وقت برٹش لاء نے بنایا ہوا تھا کہ قانون یہ تھا کہ بھئی اگر آپ نے مسلم ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ آلریڈی ہم آپ کو مرج کر دیں گے، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ. اف یو آر ناٹ مسلم دیٹ یور میجورٹی ول بی ان ہندوازم، سو وی شیل گو ٹو، یو مسٹ گو ود ہندوستان. دس از این پالیسی. اٹس ناٹ مین کہ یور کنگ از مسلم اینڈ یور پیپل آر ناٹ مسلم اینڈ یو وانٹ ٹو گو ود دس پاکستان. اٹس امپاسبل. دیٹ از دا فرسٹ لاء ٹو بی انٹروڈیوس دیٹ ٹائم آف یور پارٹیشن. اینڈ ناؤ دیٹ تھرڈ تھنگ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ کہ الحاق کی پالیسی کلیئر کر دی. انہوں نے کہا ناؤ اگر آپ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے آپ کو. پوچھا کہ پہلی چیز کیا ہے جی کلیئر ہونی؟ انہوں نے کہا جناب سب سے پہلے کہ آپ کی جغرافیائی حدود اس ملک کے ساتھ میچ کرتے ہو. یہ نہ ہو کہ جناب پاکستان، اب بلوچستان والے کہیں جی ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، تو درمیان میں بھائی سندھ بھی تو آتا ہے، بحیرہ عرب بھی آتا ہے، تو پھر وہ کیسے کولیبوریشن ہوگی؟ وہ امپاسبل ہو جائے گا. نمبر 2 کہ جغرافی سرحدیں لگتی ہوں آپ کی. سب سے پہلی بات یہ کہ ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ. نمبر 2 جو بات کی تھی وہ یہ کہ آپ کی جو عوام ہے وہ اس کی میجورٹی ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر میجورٹی مسلمز ہیں اور جغرافی حدود بھی ملتی ہے تو یو مسٹ گو ود پاکستان. اور آپ کی میجورٹی ہندو ہے اور آپ کی جغرافی حدود پاکستان کے ساتھ لگ رہی ہے تو پھر آپ کو یہ واضح پالیسی اپنانی ہوگی کہ آپ کیا کرتے ہیں. پھر آپ کی عوام ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو مسلمز ہیں ان کو یہاں پہ شفٹ کرنا پڑے گا، جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو وہاں جانا پڑے گا. اٹس مین یو کین سے another word جو ہے ہجرت کا مسئلہ.
پھر یہی ہوا نا، کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو پاکستان کے ساتھ لنک کرتی ہوتی تھیں، پاکستان کے ساتھ لنک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کچھ مسائل درپیش آئے کہ جب ہندوؤں کو یہاں سے جانا پڑا، مسلمانوں کو وہاں سے آنا پڑا، درمیان میں قتل و غارت، بڑے معاملات. ایک کتاب بھی ہے جب امرتسر جل رہا تھا، بڑی اس میں ایک مطلب ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں ان شارٹ آپ کے ساتھ اس کی ڈسکشن صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کلیئر کر سکوں کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک ریاستیں ہمارے پاس ہے. ریاست جو اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جوناگڑھ کی ریاست ہے جو کہ مسلم کمیونٹی پر بیس کرتی ہوتی تھی، اور اس میں آبادی بھی اس کی کافی خاصی مسلم تھی، اور وہ مطلب ایک اچھی خاصی میجورٹی کے لیے رکھتی تھی، رقبہ بھی اس کا خاصا بڑا تھا. تو وہ جوناگڑھ کی آبادی یہ سارا کتاب میں مینشن ہے آپ کی، تو میں اس لیے یہاں پہ وہ رقبہ وہ پرسنٹیج بتا کے اپنا علمی ادبی آپ پہ روب نہیں جھاڑنا چاہتا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ مکس ہو جائیں. بس میری بات آپ تک پہنچنی چاہیے کہ اگر آپ جوناگڑھ کی ریاست کو پڑھتے ہیں تو ریاست کا رقبہ آپ نے پڑھنا ہے، ریاست کی آبادی پڑھنی ہے، وہاں پہ میجورٹی کس کی تھی اور کس کی میجورٹی نہیں تھی، کون مینورٹی میں تھا، اور اس کی بارڈر لائن پاکستان کے ساتھ کتنی دور تھی، کتنی قریب تھی. اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگس، دیٹس آل ویری امپورٹنٹ. As being a lecturer, I must say to all of you that please must think about it. What is the distance between Pakistan and that all states they are belongs to the Pakistan. اور سیکنڈلی کشمیر، جموں کشمیر تھا، آزاد کشمیر تھا، آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایک کنفلکٹڈ ایریا ہے جس کو ہم سری نگر کہتے ہیں یا جموں کشمیر کہتے ہیں. آزاد کشمیر تو ہمارے پاس ہے، وہ ایک الگ اسٹیٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، وہاں کے وزیر اعظم، وہاں کی اسمبلی، وہاں کے باقی معاملات بھی اور طرح سے ہیں. آبادی جو تھی وہ مسلم تھی، بادشاہ ہندو تھا، ڈوگرا راجہ، اس نے 75 لاکھ روپیز کے اندر وہ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا کشمیر. تو وہ ایک وہاں کی رعایا، چونکہ ریاست بھی پاکستان کے ساتھ لگتی تھی، بارڈر لائن اس کی، اور وہ رعایا بھی مسلم تھی، میجورٹی 80% مسلمان تھے. تو راجہ ہندو تھا، تو اس نے یہ گڑبڑ کر کے 70 لاکھ روپے 75 لاکھ روپے میں ہندوستان کو بیچ فروخت کر دیا. تو پھر اس سے نقصان کیا ہوا کہ جناب آج بھی یہ ایریا کانفلکٹ ہے. This is a confliction between Hindustan and Pakistan, and we have already faced 3 wars: 1965 and 72 and 98, and even you can say 1949. That's also war where we are Munawar and ریاست جوناگڑھ آبادی کی جو بات ہے. سو دس از حیدرآباد دکن کی میں یہاں پہ بات اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ اس میں موجود تھا پہلے آلریڈی. آپ جانتے ہیں کہ 1949 کی وار حیدرآباد دکن کو لے کر ہوئی تھی، جو کہ یہاں پر ایڈ اس وقت نہیں ہے. تو حیدرآباد دکن کو لے کر 1949 جب 11 ستمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح سنیت تشریف لے گئے تھے، تو پھر اس وقت یہ جو ریاست تھی، ریاست آپ کی کشمیر، اس کو ریفر کرتے ہوئے کہ جناب انہوں نے جو حیدرآباد دکن کی ریاست ہے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا. پوری پاکستانی قوم اس وقت فیس کر رہی تھی ایک پرابلم، جو بڑی امپورٹنٹ پرابلم تھی. پوری جو ریاست تھی ہندو کشمیر کی وہ مسلم تھی، اور پوری پاکستان جو تھا 1949 کے اندر قائد اعظم کے ساتھ جو آپ کا انتقال 48 کے اندر ہو گیا تھا. تو 1948 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا 11 ستمبر 1948 کو، پورے 1 سال 1.25 سال کے بعد، جب پاکستان 13 مہینے بعد انتقال ہوا، تو اس وقت پوری پاکستانی عوام اس وقت تکلیف میں تھی کہ ہم اپنے قائد، ہمارے جو تھے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ انتقال فرما گئے تھے، سوگ میں تھی. پر یہ لوگ جو تھے سٹل ہم لوگوں کو ساتھ وار کرنا چاہتے تھے. بٹ اس وقت بھی ایک بڑا کانفلکٹ کریٹ ہوا. جو اپائنٹمنٹ تھی وہ اس وقت کے سارے اختیارات گورنر جنرل کے پاس سے، گورنر جنرل کا انتقال ہو چکا ہوا تھا. تو لیاقت علی خان نے جب انہیں آرڈر دیا فوج کو کہ جناب آپ اس کو لک آفٹر کریں، تو انہوں نے کہا سر وی آر ناٹ اوبے یور آرڈرز بیکاز وی آر بانڈیڈ فار دا آرڈر ٹو ٹیک اے کمانڈ ود دا گورنر جنرل. This is a very conflicted and a lot of things we can say. I have a lot of issues. اس میں بہت سی conflicted ہیں، conflictions ہیں، رول اینڈ ریگولیشنس کی ڈسکشن ہے. تو میں اس طرف نہیں الجھا رہا آپ کو، میں ایک مناسب سی ایک جامع بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ کس طرح سے جوناگڑھ کی آبادی اور ریاست کشمیر کے ساتھ معاملہ پیش آیا. منابدر کے معاملات، اس کی آبادی، اس کا رقبہ، اس کی میجورٹی، ساری آپ نے یاد کرنی ہے بطور MCQs. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو غور کیجیے گا کہ آپ کے پاس پاکستان کی ابتدائی مشکلات ہیں. تو ابتدائی مشکلات میں مہاجرین کی بات کریں، کیونکہ آپ دیکھیں 5 کروڑ لوگوں، 80 لاکھ لوگوں کی ہجرت کر کے پاکستان کے لیے آنا ایک بہت بڑا، ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک 5 کروڑ کی آبادی 80 لاکھ کی ہجرت کر کے آنا، 80 لاکھ لوگوں کو اس ملک میں آنا، اس گھر میں آنا. میں ملک کو گھر اگر کہوں تو اس ملک میں آنا جہاں پر جناب کہ نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بستر ہے، نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ چادر ہے. ہندو بھی اپنے تعصب کے اندر وہ پورا گھر جلا کے چلے گئے تھے.
سارا ریکارڈ جلا گئے تھے، ساری چیزیں جلا گئے تھے، کھلے آسمان کے نیچے مہاجرین آباد ہوئے، کھلے آسمان کے نیچے دفتر لگے. اس وقت سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر وہ قائد محمد علی جناح تھے، جس نے اپنی قوم کو یکجا کیا اور ان کو گائیڈ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں نے لڑنا ہے، حکمت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سیکریفائس کیا ہوا ہے، تو آپ نے اب دل برداشتہ نہیں ہونا. یہ مشکل تھوڑا وقت ہے. تو مہاجرین کی آباد کاری مطلب 80 لاکھ. ہمارے گھر مہمان 20 آ جائے تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے کہ سلانا کہاں، اٹھانا کہاں، بٹھانا کہاں ہے، کیا کھلانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے مینیج ہوگا. جبکہ 80 لاکھ لوگوں کی ہجرت کر کے آنا اور یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں اس وقت کہ ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو فرنیچر کا مسئلہ کہ بھی ہمیں سرکاری دفاتر کو، کیونکہ وہ آگ لگا گئے تھے ساری پراپرٹی ان تمام چیزوں کو، تو پھر فرنیچر کا بڑا مسئلہ تھا. مطلب رہنے سونے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، آباد کاری کے حوالے سے خیمے آباد کیے گئے. بڑے ایک مسلمانوں کو اس وقت کے مسائل فیس کرنا پڑے. یہ ایک بڑی سوری ہمت و جوان مردی کی بات تھی، مگر وہ بھی مسئلہ اللہ نے حل کرا دیا. اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا. اب جیسے فیکٹریز کی بات کریں تو ہمارے حصے میں 16 فیکٹریاں آئیں اور ہمیں اس کا حصے کا مطلب کچھ فیکٹریاں ایسی تھیں، 16 فیکٹریاں تھیں جو ہمیں ملیں. تو کچھ اس کا ہمیں اثاثے دیے کہ 60 ملین کی صورت میں کہ 60 لاکھ روپے دے دیے گی کہ جناب آپ فیکٹریاں لگا لیں، کیونکہ کچھ فیکٹریاں ہندوستان کے حصے میں چلی گئیں تو کچھ کے ہمیں پیسے دیے گئے، کچھ فیکٹریاں ہمارے حصے میں آئیں. اور اس طرح سے 4 بلین ٹوٹل ریزرو تھا جو کہ برصغیر کے خزانے کے اندر 4 بلین روپیز. تو پھر پاکستان کے حصے 750 ملین روپیے آئے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بلین. اور پاکستان کے حصے میں کتنے آئے؟ 750 ملین روپیز. تو باقی سارے ہندوستان کے پاس گئے. اتنا بڑا ملک اور اس کے بعد اتنی بڑی رقم گئی پاکستان کے حصے میں. صرف آپ سمجھ لیں کہ 400 روپے ان کے پاس تھے، ہمارے پاس 75 روپے، یعنی کہ 75 روپیز ہمیں ملے اینڈ 400 ان کے پاس، ٹوٹل 400 تھے اور 325 روپیز ان کے پاس گئے. تناسب کیا تھا کہ پاکستان کی جو اس وقت کی تقسیم ہوئی تھی کہ تناسب کے اعتبار سے ایسے تقسیم کیے جائیں گے تو 100% میں سے 66% یعنی کہ 66% ہندوستان کا ریشو بنتا تھا اور 34% پاکستان کا ریشو بنتا تھا. تو 34 کے پوائنٹ آف ویو مطلب ریشو کے ساتھ پاکستان کو جو پیسہ ملا وہ 750 ملین روپی طے ہوا. جبکہ انہوں نے فوراً 500 کی قسط ادا کر دی اور بعد میں کہا جی کہ پہلے کشمیر ہمارے نام کریں، 200 بعد دیں گے. ہم نے کہا بھائی ہم ڈیل کرنے، سودا کرنے، یہ بیچنے نہیں آئے ہیں، ہمارا یہ حق پہلے ہمیں دیجیے، ڈیلنگ بعد میں کریں گے. بہرحال پھر ہم نے اقوام متحدہ میں کمپلین کیا، لاٹ آف ایشوز کے کریٹ ہوئے، ایک پریشر بلڈ کیا گیا. پھر جا کر پاکستان کو 200 کی قسط انہوں نے ادا کی، یعنی کہ 500 ملین تب. اور اس کے بعد پھر کافی لڑائی کے بعد 200 ملین ادا کیے گئے اس ملک کے پاس جہاں پر ایک مہاجرین کی اچھی خاصی آبادی ہے اور فرنیچر کا مسئلہ، 700 کے مطلب بڑے معاملات تھے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ 50 ملین آج بھی ہمارے انہوں نے مقروض ہے، دینے والے ہیں مگر آج بھی نہیں دیتے ہیں. مگر اب 50 ملین مانگ کے کیا کریں گے؟ پتہ نہیں 500 خربوں روپے کے تو پاکستان کے اندر مطلب بجٹ بنتے ہیں. تو فوج کی تقسیم اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر جو یہ کھلا اختیار دیا گیا، جو مسلمز ہیں وہ مسلمز فوج مطلب پاکستان کے ساتھ جا سکتے ہیں اور جو ہندو ہیں وہ مطلب ہندوستان کے ساتھ اپنی الحاق کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. دریائے پانی کا مسئلہ ہوا کہ ہمارے حصے میں سندھ طاس معاہدہ ہوا 1960 کے اندر. دریائے پانی کا مسئلہ ہندوستان جب مرضی پانی بند کر دیتا تھا، عالمی بینک کی مدد کے ساتھ تھرڈ پارٹی وہ شامل ہوئی اور ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جس کو سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں 1960 کا. تو 1960 کے اس معاہدے کے اندر ہندوستان اور پاکستان نے دونوں نے اس کو یکجا مانا. اس طرح سے 3 دریا جو دریائے راوی تھے، ستلج تھے اور چناب تھے وہ ہندوستان کے حصے میں ہے، باقی سندھ تھا اور براج تھا اور ستلج وہ جو دریا تھے جہلم، یہ جو آئے ہیں یہ پاکستان کے حصے میں ہے. باقی 3 دریا ان کے حصے میں آئے، 3 دریا ہمارے حصے میں آئے. بٹ ہندوستان آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ بڑے اچھے سے کہ سندھ طاس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا اور وہ قدرتی پانی کے راستے میں ڈیم بناتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کو زمین کو بنجر کرنے کی کوشش. مگر چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک، اللہ کریم نے اس کو پانی سے بھی نوازا ہوا ہے اور نعمتوں سے بھی، مگر افسوس کہ ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے کہ کون سا ظلم ہمارے ساتھ کمایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. خیر میں اس کے اگر آگے چلتا ہوں تو استحکام پاکستان کے سلسلے میں قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات بڑی اہم ہیں. آپ نے استحکام کا سسٹیبلٹی، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتایا تھا. قوم سے خطاب کیا، قوم کو یکجا کیا، موٹیویٹ کیا. آئی سیڈ کہ دیٹ از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر and very good motivational speaker to tell about the everything to the nation. And he said that this is, we are Muslims and we just come for the right of our Muslims community and for our the coming
پرابلمس ٹو ول فیس بائی دا ہیلپ آف دی گاڈ، کہ ہم آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ آج کی ہماری سیکریفائسز آنے والی نسلوں کو سپورٹ کریں گے، آنے والی نسلیں اس کو دیکھیں گے کہ واقعی دو قومی نظریہ اٹس ناٹ اے مین کہ دس از جسٹ اے فولشنس، دس از مین ایکچولی مین کہ دس از آ مین، یہ ایک نظریہ تھا، کہ یہ ایک ٹیگون تھا، یہ ایک اس وقت کا ایک ٹائٹل، ایک موٹو تھا کہ دس از اے ویری گڈ ڈیسیجن بائی دا قائد اعظم محمد علی جناح۔ اینڈ ناؤ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے بھی آپ نے کہا کہ طلبہ نے جو کردار پاکستان کی تقسیم کے حوالے سے ادا کیا، مطلب موٹیویٹ کیا، لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچایا۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں ہوتے تھا، اس وقت کوئی اتنا الیکٹرانک میڈیا، بس پرنٹ میڈیا یہ ایک اور خود سیلف میڈیا ہی ہوا تھا کرتا کہ خود انسان تشہیر کرتا پھرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا طلبہ نے اس میں ساتھ دیا ویری گڈ، اب ناؤ یہ ٹائم ہے کہ اب وہ ملک اور قوم کی ترقی پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز فرما دیں۔ یہ ڈیفینیشن لازمی دیکھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد مہاجرین کی بات کاری کے حوالے سے آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کھلے آسمانوں کے تلے پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد قابو پا لیں گے۔ اور وہ ایسا وہ صرف سیاسی نعرے نہیں تھے، وہ واقعی لیڈر تھے، انہوں نے کھلے آسمانوں سے لوگوں کو گھر پرووائڈ کیے، کھوکھلے نعرے نہیں مارے۔ آج بھی الحمدللہ اس کے بعد لوگوں نے ان پر اعتبار کیا، ان پر اعتماد کیا، اور ان کی ایک آواز پر لبیک کہا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں پاکستان ایک ہستی کے اندر ایک ایٹمی طاقت کے طور پر موجود ہے۔ سرکاری ملازمین سے کہا کہ جناب اپنا کام دیانتداری سے کریں، ایمانداری سے کریں۔ سرکاری ملازمین کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، کسی افسر کی، کسی فوجی کی، یا کسی بیوروکریٹ کی، یا کسی سیاستدان کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ اپنا کام، اپنی ذمہ داری اللہ کی جو توفیق ہے اس کے ساتھ کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کریم نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے اور وہ اس میں خیانت نہ کریں۔ اس طرح کے کافی خطابات، آپ کے کردار، بڑا اہم خدمت تھی آپ کی۔ آل آف جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک کہ مہاجرین کی بات کاری سے لے کر احساسوں کی تقسیم سے لے کر تناسب، پیسہ، ویسا، فوج، یہ تمام چیزیں قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ساری خدمات ان کی ہیں، اور یہ کچھ طلباء سے، مہاجرین سے اور سرکاری ملازمین سے، قوم سے جو خطابات آپ نے کی ہے وہ اس کا سرچشمہ تھا کہ قوم آپ کے اس بیان پر قائم تھی کہ بندہ تک جھوٹ نہیں بولتا، سچا لیڈر ہے، سچا آدمی ہے، یہ کوئی ڈرامے باز یا ڈھونگی یا کوئی سیاستدان نہیں ہے، یہ بندہ جینون ریئل آدمی ہے، یہ قائد ہے، واقعی قائد ہے، جس کا نام محمد علی جناح تھا، جس کو بعد میں قائد اعظم کا خطاب دے کر قوم نے نوازا کہ واقعی یو آر اے لیڈر۔ سو آج کے لیکچر کے حوالے سے آج کے لیکچر کے حوالے سے میرے اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ایز اے ٹیچر آئی ایم ہیئر، اور آئی ول مسٹ ڈیفینیٹلی گائڈ یو اباؤٹ ایوری تھنگ، یو کین آسک می، ٹھیک ہے؟ آپ اس حوالے سے کچھ بھی سوال پوچھنا چاہیں، جو گائیڈ لائن لینا چاہیں، تو آپ کے ٹیچر حافظ احمد رضا اویلیبل ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو ہر طرح سے آپ کے کامنٹ سیکشن کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ وٹ ایور جو بھی سورس یوز کرنا چاہیں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے بات کر کے اپنا ایشوز کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔